اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ فحش کام مت کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زنا مت کرو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اپنے امی کے سامنے تو پورنو مووی نہیں دیکھ سکتا ہوں، اپنے ابا کے سامنے تو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں گھوم سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس طرح ہم نے موت اور زندگی کو بنایا، اور کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بنیادی بات واضح کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی محض ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی محض عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی محض جینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی حیثیت جو وہ امتحان کی ہے۔ جب آپ اس بات کو دل کی گہرائی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ یہ بیسیکلی میرا ٹیسٹ ہے، یہ جو اپورچونٹی میرے سامنے آ رہی ہے، یہ فحش کام کرنے کا جو موقع میرے سامنے آ رہا ہے، یہ محض موقع نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے، یہ محض ایک آزمائش ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی سال بھر بھلے ہی ہم اچھے سے پڑھائی کریں یا نہیں کریں، بہت زیادہ محنت کریں یا کم محنت کریں، لیکن جب ہم ایگزام ہال میں انٹر ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کا ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں خراب سے خراب طالب علم بھی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا۔ وہ باہر تو ہو سکتا ہے کہ کیمپس میں 6 مہینے تک جو ہے وہ نشہ کرے، کلاسز بنک کرے، لیکن وہ کبھی ایگزام کو بنک نہیں کرے گا۔ ایگزام کے جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ اس کے ایک ایک سیکنڈ کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو 3 گھنٹے ہیں یہ میرا امتحان ہے، اور جو کچھ مجھے رزلٹ ملنا ہے وہ اس کی بنیاد پر ملنا ہے۔ تو پہلی اور اہم ترین چیز اگر آپ کو فواہش سے بچنی ہے تو آپ کو 24 گھنٹے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو 24/7 میری لائف ہے یہ صرف اور صرف امتحان ہے، یہاں ہونے والی ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تاثر، یہ احساس آپ کے ذہنوں پہ حاوی ہوگا کہ یہ امتحان چل رہا ہے، تب آپ بڑی حد تک جو برائیوں سے رک سکیں گے۔ دوسری چیز جو اس سلسلے میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا مستقل احساس رہے کہ ہر آدمی جو فواہش کی طرف یا برائیوں کی طرف ایک نیچرلی اٹریکشن رکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ بھی نہیں سوچنے لگ جائے کہ نہیں میں ان برائیوں سے آزاد ہوں، فحاشی کی طرف میرا تو کوئی اٹریکشن نہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس انسانی کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نیکی اور اس کی بدی اس پر الہام کر دی گئی۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کا دائیہ رکھا ہے، نیکی اور بدی، اچھے اور برے دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اچھائیوں کی طرف بھی اٹریکشن رکھا ہے، برائیوں کی طرف بھی اٹریکشن رکھا ہے۔ تو آپ غلطی سے بھی یہ تاثر ذہن میں نہیں لائیں کہ میں تو بہت بڑا ہوں، یا میں بہت مذہبی فیملی سے ہوں، یا میں جو روزانہ جو وہ اچھے کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میں کبھی فحاشی کے ٹریپ میں نہیں پھنسوں گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ جو فحاشی کے چنگل میں پھنس جائیں۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وہ نفس امارہ جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ میرے اندر بھی موجود ہے، آپ کے اندر بھی موجود ہے، لڑکوں میں بھی موجود ہے، لڑکیوں میں بھی موجود ہے، ایون اولیاء اللہ کے اندر بھی وہ موجود تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اس نفس کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ تو دوسری اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں کہ آپ میں سے، مجھ میں سے ہر آدمی جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو سکتا ہے، نفس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کو الرٹ رہنا ہے، ہم میں سے کوئی شخص فرشتہ نہیں ہے۔ تیسری چیز اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو جنسی میلانات ہوتے ہیں، یہ جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ فطری ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہے۔ تو اسلام اس کو کرش نہیں کرتا، اسلام اس کو ختم نہیں کرتا، اسلام اس کو بین نہیں کرتا۔ اسلام کرسچینٹی کی طرح رہبانیت نہیں سکھاتا کہ آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ دنیا چھوڑ دیجئے، آپ شادی بیاہ مت کیجئے، آپ جو وہ دنیا سے کٹ جائیے، آپ کلچرل ایکٹیویٹیز سے کٹ جائیے، آپ آرٹ سے دور ہو جائیے، آپ پورے انٹرٹینمنٹ سے دور ہو جائیے اور اپنی زندگی کو بالکل جو ہے وہ جنگلوں میں گزاریے، رہبانیت اختیار کر لیجئے۔ سرے سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول۔ تو دنیا میں جو خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو فطری خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یقیناً وہ بھی اہم ہے۔ اسلام بس جو چیز کرتا ہے وہ اس کو چینلائز کرتا ہے، اس کو صحیح رخ دیتا ہے، اس کو صحیح اورینٹیشن دیتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیزائرز ہمارے اندر آتی ہیں اس کو پورا نہ کیا جائے۔ اسلام بس یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک خالص اسلامی طریقے سے، ایک انسانی اخلاق کے اعتبار سے، ایک صحیح وقت آنے پر صحیح طریقے سے اس کو پورا کیا جائے۔ تو تیسری اس بات کو بھی سمجھیے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ گلٹی کانشیسنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ یہ بالکل فطری ہے۔ اصل آزمائش اسی کے اندر ہے کہ آپ کے اندر اس قسم کی خواہشات اٹھیں گی، اس قسم کے خیالات آئیں گے، اور آپ کس طریقے سے ان پر کنٹرول کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو صحیح رخ دیتے ہیں۔
تو تیسری اس چیز کے اوپر خاص نظر رکھیں۔ چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جو میں کوئی فحش کام نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اپنے امی کے سامنے تو پورنو مووی نہیں دیکھ سکتا ہوں، اپنے ابا کے سامنے تو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں گھوم سکتا ہوں، لیکن میرے کالج میں، میرے کیمپس میں، میری سوسائٹی میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے امی کا تو ڈر ہے اور ابا کا تو ڈر ہے اور خاندان کا تو ڈر ہے، لیکن اپنے رب کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ بدترین قسم کی برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، وہ کوئی بہت عجیب اجنبی قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ نمازوں کے پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی کمزوری اور ان کی برائی یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ یعنی کہ جب پبلک لائف میں ہیں، جب لوگوں کے سامنے ہیں، اس وقت تو سارے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہائی کا موقع ملتا ہے، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا، انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، تو اس وقت وہ فیس بک پہ کیا کرتے ہیں، اس وقت وہ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، اس وقت وہ کیا سرفنگ کرتے ہیں، اس وقت وہ کیا سرچ کر رہے ہیں، اس وقت وہ کن لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں جب حرام کام کا موقع ملے تو وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسے کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں اور آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ ایک طرف نیکیوں کا انبار لگائیں، دوسری طرف گناہ بھی کرتے رہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے تو آپ کے ان گناہوں کے نتیجے میں آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب اگلی چیز ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں ایک اور اصول بہت اچھے سے سمجھیں۔ جو آیت یہاں بیان کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الفواحش، یا دوسری جگہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فحش کام مت کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا مت کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان دونوں میں ایک بہت مائنیوٹ سا فرق ہے۔ دیکھیے جب شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے تو شیطان مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ انسان بیسیکلی کیا کرتا ہے، صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔ وہ یہ کہ نہیں، میرے دل میں تو وہ تو میری صرف دوست ہے یا صرف بہن ہے، میرے دل میں کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم تو ساتھ میں بیٹھ کے صرف گھوم رہے ہیں، ساتھ میں صرف بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انسان وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں تو کوئی فحش کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس نارمل سی بات کر رہا ہوں، نارمل چیٹنگ کر رہا ہوں، ہم تو بالکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل پردہ تو آنکھوں کا پردہ ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، برقعے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی وہ انسان اس قسم کے آرگومنٹ کریٹ کرتا ہے اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فحش کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی کہ وہ کام جو برے ہیں وہ تو کرنے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جس کے ذریعے سے برائی کی طرف جانے کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روک دیتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باؤنڈری وال پہ چڑھتے رہیے اور آپ بولے کہ میں کنویں میں تھوڑی گر رہا ہوں، میں تو وہ منڈیر پہ چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کی طرف جائیں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو قوی امکان ہے کہ آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ اب اگلی چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ سورہ یوسف کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا بہت پیارا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ جانے کے بعد لازماً وہ سورہ یوسف کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کریں، اور سورہ نور کا بھی ہو سکے تو کریں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ بہت انٹرسٹنگ پکچر بتاتا ہے جو آج کے ہمارے دور سے بہت کنیکٹ ہیں۔ ہوتا یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہاں جو عزیز مصر کی بیوی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زلیخا اس کا نام تھا، وہ سیدنا یوسف کو برائی کی طرف بلاتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اور اس دور میں کامن ہے۔ اس وقت سیدنا یوسف کے سامنے ایک زلیخا تھی۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں ہزاروں زلیخائیں ہیں جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ وہ سیدنا یوسف کے کردار کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں۔ وہ زلیخا سیدنا یوسف کے پاس جو تھی، ان کے گھر میں جو تھی، وہ عزیز مصر کی بیوی کی شکل میں تھی۔ یہ آپ کے پاس کیمپس میں ہو سکتی ہیں، یہ کالج میں ہو سکتی ہیں، یہ محلے میں ہو سکتی ہیں، یہ وہ ٹی وی پر آنے والی ہیروئنس اور سیلیبریٹیز کی شکل میں ہوگی، یہ سوشل میڈیا پہ جن لڑکیوں سے آپ دوستی کرتے ہیں، جن سے چیٹنگ کرتے ہیں، یہ زلیخائیں ہیں۔ پورن موویز کے اندر جو ولگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جن لڑکیوں کو آپ دیکھتے ہیں پرفارم کرتے ہوئے، یہ ساری زلیخائیں ہیں جو چاہتی ہے کہ آپ کو اپنی طرف بلائیں، اور اس میں آپ کا رسپانس وہی ہونا چاہیے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا رسپانس تھا۔
آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ کیا رسپانس سیدنا یوسف علیہ السلام نے فحاشی کے جواب میں دیا۔ جو لا تقربوا الفواحش ہے اس کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سیدنا یوسف نے کیسے کیا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا تو پہلی چیز جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ کہی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ جو برائی ہے میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی پناہ میں نہیں لے لے، میرا رب مجھے نہیں بچا لے۔ تو پہلی چیز، جب بھی برائی کا کوئی موقع آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ آپ کا موبائل کے ذریعے سے آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئے، یا پریکٹیکل لائف میں آئے، کیمپس میں آئے، گھر میں آئے، یا محض آپ کے دل میں اس قسم کا کوئی خیال آئے، تو پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ فوراً اللہ آپ کو یاد آ جائے اور آپ کہیں کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس برائی کی طرف آگے بڑھوں۔ دوسری بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی اس عورت سے وہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی فضیلت بخشی ہے، اس کے بعد میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو دوسرا جو جملہ تھا یوسف علیہ السلام کا اس کے جواب میں، وہ اصل میں اپنی پوزیشن کا اعتراف تھا کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی فضیلت بخشی ہے، میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اس کے بعد میں یہ کام کروں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، اگر میرا رب مجھے مسلمان نہیں بناتا تب تو اس بات کا امکان ہوتا کہ میں برائی کر لیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بڑی فضیلت بخشی ہے، میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا، اس کے بعد میں یہ کام کروں۔ اور کہا کہ ایسے ظالم لوگ تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود برائی کی طرف جائے تو سیدنا یوسف کہتے ہیں اس کے لیے تو کامیابی کا اسکوپ کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ بہت اہم ہے، دیکھیے تیسرا بہت پریکٹیکل نقطہ ہے، وہ یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ دونوں باتیں کہہ کر رک نہیں گئے وہاں پہ، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ تیسری بڑی اہم چیز ہے، مطلب یہ نہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھ کے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یا انہوں نے دونوں باتیں بول دی اور وہیں بیٹھ گئے، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر جانے کی کوشش کرنے لگے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو تیسرا اہم جو نقطہ لا تقربوا الفواحش کے سلسلے میں سیرت یوسف بتاتی ہے وہ یہ کہ جب اس قسم کا کوئی انوائرمنٹ ہو، اس قسم کا کوئی موقع ہو، تو آپ اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ شیطان بہت دفعہ جو نیکی کے راستے سے آتا ہے اور بدی کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ شروع میں آپ کہتے ہیں کہ میں ضرورت کے لیے بات کر رہا ہوں، پروجیکٹ کے لیے بات کر رہا ہوں، اسائنمنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں، پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہو کے جو کچھ کامن، اور پھر اسی طریقے سے شیطان جو وہ برائی کی سیڑھیاں انسان کو چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ جو وہ بالکل جو ہے وہ گرے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دوستو آخری بات جو میں کہوں گا ان ساری چیزوں کے بعد وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس بات کو ہی واضح رکھیں کہ اسلام محض چیزوں کو حرام نہیں کرتا۔ اسلام بیسیکلی جب کچھ چیزوں کو بند کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپارچونیٹیز کی، حلال کی ایک بڑی دنیا اوپن کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈانس شو نہیں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو وہ کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں، آپ کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ انٹرٹینمنٹ تو ہوگا لیکن وہ ان دائروں میں ہوگا کہ اس میں حرام شامل نہیں ہوگا، یعنی کہ اس میں فحش نہیں ہوگا لیکن انٹرٹینمنٹ ہوگا، اس میں انجوائمنٹ ہوگا۔ یہ بحثت ملت ہماری کمزوری ہے کہ ہم سبسٹیوٹ نہیں دے سکے۔ ہم لوگوں کو یہ تو بولتے رہے کہ فلمیں نہیں دیکھی جائے لیکن اس کا سبسٹیوٹ نہیں بتا سکے۔ ہم لوگوں کو یہ تو بولتے رہے کہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہوں لیکن ایسی نہیں ہو تو پھر کیسی ہو وہ نہیں بتا سکے۔ اور جب ہم الٹرنیٹ نہیں دیں گے تو لامحالہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی۔ اگر اچھائی اور برائی کے دونوں آپشنز کھلے رہیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کم از کم ہمارے مسلم طلبہ اس کیمپس کے یقیناً برائی کے مقابلے میں اچھائی ہی کو سلیکٹ کریں گے۔ اس اعتبار سے یہ جو وہ فیکلٹیز کی، مینجمنٹ کی، ایس آئی او کی، اس قسم کی ملی تنظیموں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جہاں ہمارے مسلم طلبہ اپنا رول پلے کرے وہیں ہم سوسائٹی کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک الٹرنیٹ دے سکے کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، تاکہ وہ اس کو آپٹ کر سکیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، جو کچھ اس میں خیر ہو، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔